بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 5 نیک بزرگ تھے جن کا پورا معاشرہ احترام کرتا تھا، ان کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، اور ارد گرد کی بستیاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہمارے باپ اور دنیا کے پہلے انسان کو اس فانی دنیا سے گزرے ہوئے 126 سال کی مدت ہو چکی تھی، اور لوگ توحید پر قائم تھے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اور جب سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو تو پھر اسے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آخر کو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکاؤں گا، مگر یہاں تو زمانہ گزرنے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ اس کا ٹارگٹ تو کچھ اور ہی تھا، مگر ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں نہ صرف برکت عطا فرمائی، ڈھیر ساری بستیاں آباد فرمائیں، اور تمام خلقت اس وقت تک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی تھی، بلکہ شرک کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم۔ بریک ٹائم چینل کی جانب سے میں ہوں محمد رحمت اللہ شریف۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پر آیا ہے، اور ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی نوح ہے۔ آپ نے 1000 سال کی عمر پائی، اور 950 سال تک نہ صرف خلق خدا کو نصیحت و وعظ کرتے رہے، بلکہ کثرت آہوازاری کی وجہ سے قرآن نے آپ کو نوح یعنی سب سے زیادہ رونے والا کہہ کر یاد کیا ہے۔ اگرچہ آپ کا نام عبدالغفار تھا، دوسری جانب آپ ذرا سی باتوں پر اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی شیطان اپنی چال چل چکا تھا۔ لوگوں اور بزرگوں کی محبت اگر غلو تک چلی جائے تو شیطان کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں میں نے جن بزرگوں اور نیک ہستیوں کا ذکر کیا تھا وہ دنیا سے جا چکی تھیں، مگر ان کی غیر معمولی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود تھی۔ یہاں سے شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے، اور شیطان انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا تم کم از کم ان کی تصویر بنا کر گھر میں لٹکا لو تاکہ ان کی یاد اور تعلیمات باقی رہیں۔ بھولے لوگوں نے اسی طرح کیا، اور جب تصاویر وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑنے لگیں تو شیطان نے کہا ایسا کرو، ان کے بت اور مجسمے بنا لو تاکہ تم انہیں دیکھ کر عبادت گزار بن جاؤ۔ یہ چال بھی کامیاب رہی، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے پھندے میں کوئی نہ پھنسے۔ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ شیطان کی چالیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، چاہے وہ قوم عاد ہو یا سمود یا پھر لوط علیہ السلام کی قوم۔ پہلے یہ بت اور مجسمے گھروں تک محدود تھے، پھر یہ بازاروں اور شاہراہوں میں آ گئے، اور شیطان نے آنے والی نسلوں کو گمراہ کیا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر تم کدھر جا رہے ہو۔ عرب میں بت پرستی کا رواج شاید اسی طرح سے ہوا ہو، اور ظالموں نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھ دیے۔ رب کائنات قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مگر کوئی شرک کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے دنیا میں توبہ نہ کی تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ غیرت مند اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ نعمتوں کی بارش تو بندوں پر وہ کرے اور بندے شکر گزار کسی اور کے ہوں۔ لہذا جب نوح علیہ السلام سے قبل شرک اور بت پرستی عام ہو گئی تو اس دھرتی پر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ آپ لوگوں کو خبردار کرتے اور ڈراتے کہ اس شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ رب کا بڑا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ کو ہی جھٹلا دیا، اور ان کے 950 سال کی محنت سے صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے۔ باقی لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم تو سردار ہیں، مالدار ہیں، اور جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں نا وہ غریب ہیں، مفلس ہیں اور نادار ہیں۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، 950 سال، 9.5 صدیاں بنتی ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام کی دن و رات کی محنت اور رب کے حضور رونا، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا، اطاعت پر راضی کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اس کی تفصیلی گفتگو سورہ اعراف، سورہ شعراء، سورہ مومنون، سورہ ہود
اور سورہ نوح میں ملتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت 27 میں ہے، کافروں کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنا ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی کی ہے وہ کم درجہ اور کم عقل ہیں۔ ہم تمہیں جھوٹا جانتے ہیں اور ہم پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دعوت حق دیتے دیتے اور قوم کی بد اخلاقی کا اخلاق سے جواب دیتے ہوئے 950 سال گزر گئے، اور ساتھ ہی قوم نوح نے کہا، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ یہ سورہ شعراء کا آیت نمبر 117-118 ہے۔ اور رب نے ان کی دعا کی قبولت میں انہیں کشتی کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ وہ ایک میدان تھا جس کے ارد گرد پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کافی لوگ جب قریب سے گزرتے تو مذاق اڑاتے۔ ان کا کہنا تھا، کشتی تو پانی میں چلتی ہے اور یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی، جو کہ بہت بڑی اور 3 منزلہ تھی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی خدا کے حکم سے اس میں سوار ہو گئے۔ ان میں نوح علیہ السلام کے 3 عدد بیٹے اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ ایک بیٹا جس کا نام یام اور لقب کنان تھا، وہ اور اس کی ماں دونوں مشرک تھے۔ وہ اس کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ بیٹے کو نوح علیہ السلام نے طوفان سے ڈرایا تو اس نے کہا، میں تو پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، یہ طوفان میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے طوفان میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ شرک ایک عظیم گناہ ہے۔ اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی شامل تھا، جو آج ہم روئے زمین پر دیکھتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم آ گیا۔ عذاب الہی نوح علیہ السلام کے مشرک لوگوں کا مقدر ٹھہرا۔ رب کائنات جو اس وسیع اور عریض کائنات کا نہ صرف مالک ہے بلکہ رازق بھی ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، پھر وہ شرک کا عظیم گناہ کیوں کر برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے نافرمان لوگوں کے لیے کبھی تو آندھی، کبھی ہواؤں کا عذاب دیا، تو کبھی آسمانی بجلی، کبھی سمندری طوفان، تو کبھی چنگھاڑ، کبھی پتھروں کی بارش، تو کبھی زلزلے، اور نوح علیہ السلام کے کافر لوگوں کے لیے زمین سے فواروں کا پھوٹنا، آسمان سے تیز بارش کا ہونا، اور اتنا پانی ہو جانا کہ کشتی تیرنے لگے اور نگاہوں کے سامنے پہاڑ کے برابر وہ لہر آ جائے اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکیں۔ یہ طوفان تھا، یہ سونامی، جس کی شدت نے سب کو غرق کر دیا۔ کوئی نہ بچ سکا سوائے وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے۔ روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچا۔ طوفان نے سب کو نگل لیا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کشتی کو وہ طوفان کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ کیونکہ اگر طوفان اللہ کے حکم کا پابند تھا تو کشتی بھی تو اللہ کے اذن سے بنی تھی۔ کشتی کوہ ارارات کی چوٹی جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کا پانی نگل جائے، کیونکہ اگر خشک کرنے اور سوکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا تو دنیا بھر کے پانی کو سوکھنے میں نہ جانے کتنا زمانہ درکار ہوتا۔ مگر جب کسی چیز کو نگلنے کا حکم آ جاتا ہے تو پھر زمان اور مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو آدم ثانی کی 3 بیٹے تھے، ان میں سام، جو کہ زیادہ تر سفید اور گندمی رنگ کے تھے، اور ان کی نسل عرب اور بنو اسرائیل کہلائی۔ ان کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود وجود میں آئیں۔ دوسرے بیٹے حام کی نسل میں زیادہ تر حبشی اور سیاہ فام تھے۔ تیسرے بیٹے یافس کی نسل سرخی مائل تھی اور یہ ترک اور مشرقی ایشیا میں پھیل گئے۔ طوفان نو کے بعد انسانیت کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جگہ جگہ شرک کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ اگر وہ رب طوفان لا سکتا ہے تو وہ اپنے حکم سے بنائی گئی کشتی اور مسافروں کو سمندر کی طغیان سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسرے، اگر کسی سے تعلقات کی وجہ سے بچنا ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی اس طوفان کی موجوں کی نظر نہ ہوتا۔ لہٰذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان لا کر اور نیک عمل کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کائنات کی سب سے معزز اور عظیم ہستی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال سے فرما رہے ہیں۔